کوچنگ ٹیم کے حوالے سے ایک تو یہ کہ آپ کیا لوکل کوچز کو انگیج کریں گے یا فورن کوچز؟ دیکھیے میں آپ میرا موقف پہلے سے جانتے ہیں. میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ نیشنل ٹیم کے لیے ہمیں فورن کوچز چاہیے, ہمیں پاکستانی سٹارز نہیں چاہیے. کوچنگ از اے پروفیشنل بزنس. ہم اپنے سٹارز کی بڑی عزت کرتے ہیں اور میں اور راستے ڈھونڈوں گا ان کی عزت کرنے کی اور ان کو ملازمتیں دینے کی اور ان کو کنسلٹ کرنے کی. مگر دے آر ناٹ کوالیفائڈ کوچز, دے آر بگ سٹارز. اچھا, تو وہ دو الگ چیزیں ہیں. اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ جب میں تھا تو اس وقت ہم نے مکی آتھر اور ہم نے 4-5 فارن کوچز لیے ہوئے تھے. اس کے رزلٹس آپ کے سامنے ہیں. اس دور میں پاکستان ٹیم واز نمبر 1 ان ٹیسٹ کرکٹ, وہ رینکنگ بھی مل گئی. نمبر 1 ان ODI, وہ رینکنگ بھی مل گئی. چیمپئنز ٹرافی بھی ہم نے جیت لی تھی. تو اب بات یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فارن کوچز بڑے وہ دوستی یاری نہیں دیکھتے. یہاں ہمارے کلچر کے اندر دوستی یاری سفارش چلتی ہے. یہ جتنی بھی آپ کوشش کریں کہ اس کو روکے وہ نہیں رکتی, بیکاز یہ ہمارا کلچر ہے. تو اس لیے یہ پروفیشن جب پروفیشنلزم کی بات آتی ہے تو اس میں یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے. اس لیے آئی ایم ان فیور آف فارن کوچز. دوسری چیز یہ کہ انہوں نے کوچنگ کورسز کیے ہوتے ہیں, لیول 4 کیا ہوتا ہے, اس کے بعد بہت سے ایکسپیرینس ہوتا ہے ان ڈیلنگ ود ڈفرنٹ ٹیمز. یعنی صرف اپنے ملک کی ٹیم کو نہیں, دے لک ایٹ ادر ٹیمز آلسو. تو اس لیے میری تو یہی کوشش ہوگی کہ وی ریورٹ بیک ٹو فارن کوچز. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہمارے سٹارز ہیں جو اس وقت کوچز بنے ہوئے ہیں, وی ول فائنڈ پلیسز فار دیم. دے ول بی امپلائڈ, دے ول بی ایسوسیٹڈ ود PCB, وی لک آفٹر دیم. سر آپ نے کہا کہ آپ جو کوچنگ سٹاف ہے وہ انٹرنیشنلی رکھیں گے تاکہ ان کو ایکسپوجر ہو جائے. تو سکلین مشتاق, محمد یوسف, یہ جو ٹیم ہے یہ اب نیوزی لینڈ کے ٹیسٹ اور ODIs کی حد تک ہیں. یہ میں کل فیصلہ کروں گا, کل فیصلہ کروں گا. چیئرمین صاحب, آپ 4 سال تک PCB سے باہر رہے, 4 سال بعد آپ کو ایک مرتبہ پھر یہ 4 سال کا بھی آڈٹ ہوگا کہ اس پہ کیا کچھ ہوا, ایک آڈٹ تو کتنا نقصان ہوا اور مالی طور پر کتنا نقصان ہوا؟ دیکھیے وہ تو ہمیشہ کچھ لیول کے تو آڈیٹنگ ہوتی ہے. ابھی وہ آڈیٹر جنرل صاحب نے میرا خیال PSL 7 کی آڈٹ کی ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں نے رپورٹ دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی. بہرحال وہ رپورٹ ہے, وہ ہم آپ کو دے دیں گے, آپ دیکھ لیں. یہ جو آڈٹ کی رپورٹس ہوتی ہیں اس کے اندر ساری ارریگولیرٹی ہوتی ہے. ہمارے زمانے کی بھی رپورٹیں بنی ہوئی ہیں. آڈیٹر جنرل کا تو کام ہی ہے کہ جی ہر چیز کے اوپر اعتراض کرنا. مگر میں ایک اور چیز سوچ رہا ہوں, میرا خیال ہے بات کرنی چاہیے. میں سوچ رہا ہوں کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان سے کوئی پرماننٹ سٹاف بٹھا دیا جائے یہاں, تاکہ ہم سے کوئی غلطی ہو ہی نہ. وہ پکڑ لیں ہمیں جب ہم غلطی کرنے جا رہے ہیں, جب ہم نان ٹرانسپیرنٹ ہو رہے ہیں, جب ہم کوئی ارریگولیرٹی کمٹ کرنے جا رہے ہیں, ہمیں روکیں. یہ نہیں کہ ہم کر جائیں, نقصان ہو جائے اور اس کے بعد 4 سال کے بعد ہمیں بلایا جائے اور سب گول کر کے فارغ ہو جائے. تو میرا میں ابھی ڈھونڈ رہا ہوں کہ بندہ مجھے مل جائے کہ جس کو ہم PCB کے اندر بٹھا دیں اور کہیں جی انٹرنل آڈیٹر اپنی جگہ پہ, مگر ایک وہ آڈیٹر جو ہمیں غلط کام کرنے سے پہلے ہی روک دے. وہ مطلب ہے کہ میری گھگی تو پہلے وہی گھگی لگی ہوئے تو پھر میں گھگی کروں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, تھینک یو. صاحب آپ کے دور سے پہلے جو دور تھا اس میں ہائیلی پیڈ ملازم رہے ہیں یہاں پر, کیا آپ اسی کو کنٹینیو کریں گے یا ان میں کمی لائیں گے یا اور بڑھائیں گے؟ گراؤنڈ کا بھی تھوڑا سا پہلے یہ کر دیے. دیکھو جی میں بڑا کنجوس آدمی ہوں. میرے اتنے تنقید آئی ہوتی سی, میں پیسے نہیں دینا کسی کو. وہ میں کہنا تھا مینوں تسی نہیں دیندے تو میں تانوں کیوں دیاں. تو میرا تو وہی رویہ ہوئے گا جو پہلے سے. سمجھ گئے ہو تسی؟ میں نے سارا ریویو کرنا ہے سیلری اسٹرکچر. گراؤنڈز کے سرفیس کے حوالے سے جو ڈیمیرٹ پوائنٹ جو ملا تھا گراؤنڈز, بالکل جی. آج اس میں بھی ڈسکشن ہوئی تھی کہ یہ کس قسم کی پچز بنائی جا رہی ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور عوام اتنی بیزار ہے کہ یہ کس قسم کی کرکٹ ہو رہی ہے یہاں. تو میرا خیال ہے اب تو اس کے اوپر تو بالکل نظر ثانی ہوگی. اور اب انفارچونیٹلی اب میچ 2 دن میں شروع ہونے والا ہے. ہم اب آئے ہیں, میں پرسوں جا رہا ہوں کراچی. آج ہارون رشید صاحب آ گئے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے, اور شکیل شیخ صاحب زبردست پچز بناتے ہیں یہ ڈائمنڈ کرکٹ میں, پتہ آپ کو. تو میرا تو خیال ہے ان کو میں کراچی بھیجتا ہوں, کہنا جا کھڑے ہو جاؤ, ہوتے جا کے ٹھیک پچ بناؤ. اور پھر اگر انہوں نے گڑبڑ پچ بنائی تو ان سے پوچھیں گے اب.
ٹھیک ہے نا جی. ہاں جی. سر پاکستان جونیئر لیگ لاسٹ سیزن سٹارٹ ہوئی تھی, کیا اس کو بھی سکویز کرنے کے بارے میں آپ لوگ سوچ رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ وومن لیگ کا بھی ایک انیشیٹو تھا جو بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. یہ دونوں ایشوز جو ہیں جی, ان کا تعلق صرف پی سی بی کے ساتھ نہیں ہے, مگر ان کا تعلق فرینچائزز کے ساتھ بھی ہے. ان کے بھی کچھ موقف ہیں, کچھ تحفظات ہیں, کچھ ان کے امپریشن ویوز ہیں. اب ہم نے ان سے بھی میٹنگ کرنی ہے کہ بھئی کیا آپ, اگر ہم سپورٹ کرتے ہیں جونیئر لیگ یا ویمنز لیگ, تو کیا آپ کا اس میں پرابلم ہے نہیں ہے, اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے بات کرنی ہے. مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میرا جو اپنی خواہش ہے, اب وہ کیا پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی میں نہیں کہہ سکتا, مگر میری یہ خواہش ہے کہ خواتین کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے ان سپورٹس. یہ میرا پہلے بھی ارادہ تھا, مگر دین آئی ڈنٹ اسٹے لانگ انف. بٹ انشاءاللہ ڈیورنگ دس ٹرم اف آئی ہیو اے چانس, میں بالکل جو کچھ کر سکتا ہوں ٹو اسٹرینتھن ویمنس کرکٹ اینڈ ویمنس پارٹیسپیشن ان اسپورٹس, وہ میں کروں گا. تو اس سے آپ کو اشارہ تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان ویمنز لیگ, پاکستان ویمنز لیگ, کوئی پی ایس ایل شی ایس ایل اسپیشل لیگ کی بات نہیں ہونی. اگر ہوگی تو پاکستان ویمنز لیگ ہوگی. پاکستان کو دنیا میں ہم نے پروموٹ کرنا ہے, بتانا ہے کہ ہم وی آر انلائٹنڈ ماڈریٹ پیپل. تو اس لیے اس کے اوپر ہم کام کریں گے, اور جیسے ہی کوئی نتیجے پہ پہنچتے ہیں میں آپ کو آگاہ کروں گا اس میں. سر لوگ خوشخبری جاننا چاہتے ہیں, آپ کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو بحال کیا جائے, تو کوئی ٹائم فریم دیں گے کہ دیکھیے بالکل یہ جیسے ہی, اور ساتھ یہ بھی لے لیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ کور کمانڈر کراچی سے بھی بات ہوئی اور ڈفرینٹ لوگوں سے بات ہوئی ہے کوئٹہ سے, تو کیا ڈپارٹمنٹ سے بھی کوئی بات ہوئی ہے ابھی؟ دیکھیے ایک ایک کر کے چلیے نا. میں ان کراچی جا رہا ہوں, تو کراچی میں جو وہاں ڈپارٹمنٹس ہیں, جو ہیڈز ہیں, ان کے ساتھ اپوائنٹمنٹس لے کے, مگر پرابلم کیا ہے کہ پہلے ہم سٹرکچر تو بنائیں. ان سے بات کرنے سے پہلے ہم ایک سٹرکچر بنائیں جو نئی, جو کیونکہ پرانا چیز تو نہیں چلے گی, وہ تو بند ہو گئی. اب کس طریقے سے ان کو انکریج کرنا ہے, اور دیکھیں تو اس کے لیے پہلے ہم اپنے ہوم ورک کر لیں. ہوم ورک کرنے کے بعد ہم ان کے پاس جائیں گے کہ انہیں کہیں گے جی یہ ہمارا ہوم ورک ہے, اس کے ساتھ ہمارے ساتھ آئیے, ایسے ڈپارٹمنٹ کرکٹ آپ بنائیں گے, اس طریقے سے پارٹیسپیشن ہوگی, یہ سٹرکچر بنے گا. تو وہ آپ ہمیں اجازت دیں, ہم بنا رہے ہیں. میرا خیال ہے ہفتے 10 دن تک ہم وہ کچھ نہ کچھ ڈرافٹ فارم میں بن جائے گا, جس کے اوپر پھر تھوڑی سی ڈسکشن بھی ہم کریں گے, اور لوگوں کو بلائیں گے, پھر ویل ریچ آؤٹ ٹو دی ڈپارٹمنٹس. میں پھر پرائم منسٹر صاحب کے پاس بھی جاؤں گا, میں کہوں گا جی اب آپ ڈپارٹمنٹ کو فون کریں اور کہیں کہ جی میں آ رہا ہوں, اور میرے ساتھ تعاون کریں. ٹھیک ہے نا جی. سر فورن کوچز جو ہیں ڈومیسٹک میں, ان کا کیا مستقبل ہے؟ کس کا؟ فورن کوچز جو ابھی ڈومیسٹک میں. ہاں یہ ابھی ہم نے اس کے اوپر آج ڈسکشن نہیں ہوئی, مگر کل اس کے اوپر بھی کچھ فیصلہ ہو جائے گا. مگر کیونکہ وہ تو جی ابھی ریپ اپ ہو ہی گیا نا, تو وہ تو پھر دے ول فال ان دا سیم کیٹیگری.